میں دعوت سخن دیتا ہوں خطیب پاکستان عالم اسلام کے عزیز مجلس قادر بطل حریت جرنیل اسلام فضیلت الشیخ حضرت علامہ قاری محمد یعقوب شیخ صاحب مرکزی رہنما اللہ اکبر تحریک پاکستان اور سے خطاب فرمائے ان کے بارے میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه امتکم امتا واحدا وانا ربکم فاعبدون والحمد للہ القائل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قابل قدر سامعین محترم، اتحاد امت کے عنوان سے سجایا گیا یہ آج کا پروگرام، جس میں مسالک بھی شامل ہیں اور مذاہب بھی شریک ہیں، یقیناً اس پروگرام اور ایسے ہی عنوان کی آج ضرورت ہے، کیونکہ دشمنان دین، دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان، ان کی چاہت، ان کی تمنا، ان کی کوششیں، ان کی کاوشیں، ان کی جستجویں، ان کی تمنائیں اور ان کی آرزویں یہ ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں انتشار پیدا ہو، افتراق پیدا ہو، خون ریزی ہو، قتل و غارت ہو، پرامن معاشرہ تباہی اور بربادی کی دلدل میں دھنسا دیا جائے، اور بالخصوص افغانستان سے امریکہ کے لوٹنے کے بعد، شکست کھانے کے بعد، ذلت آمیز شکست کے بعد امریکہ اور اس کے تمام تر شکست خوردہ اتحادیوں کی یہ کوشش و کاوش ہے کہ پاکستان میں مسالک بھی آپس میں ٹکرائیں اور مذاہب کے درمیان بھی خون ریزی ہو. امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی اور بالخصوص ہندوستان کی یہ سازش آج کی نہیں، بلکہ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، ہندوستان نے آج تک پاکستان کو، پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے نظریے اور پاکستان کے جغرافیے کو، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی مقننہ اور پاکستان کے دستور و آئین کو آج تک تسلیم نہیں کیا. اور پاکستان جہاں ہندوستان کے سینے میں کھٹکتا ہے، وہاں عالم کفر کے دماغ میں بھی اس نے ہلچل پیدا کر رکھی ہے. حضرات گرامی، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، وطن عزیز پاکستان ہے تو عالم اسلام بھی کھڑا ہے، کیونکہ پہلی اسلامی ایٹمی قوت اب تک وہ فقط پاکستان ہے، اور پاکستان عالم اسلام کا جہاں دفاعی مرکز ہے، وہاں یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں کہ پاکستان عالم اسلام کا سیاسی قائد بھی بن چکا ہے اور سیاسی لیڈر اور رہنما بھی پاکستان بن چکا ہے.
اور عالم اقوام کی معاشی کمزوری، اگر کرۂ ارضی پر کوئی ملک ہے تو وہ وطن عزیز پاکستان ہے، تو دفاع کے اعتبار سے، سیاست کے لحاظ سے، معیشت و معاش اور ٹریڈ کے اعتبار سے دنیا میں اگر کسی ملک کی اہمیت ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اور پاکستان کو جہاں اللہ تبارک و تعالی نے 4 موسم دیے ہیں، وہاں اللہ تعالی نے اہل پاکستان کو جو ایمانی جرت و غیرت، جو جذبہ ایثار و قربانی اور جو ولولہ اور تنتنا عطا کیا ہے، وہ دنیا کی کسی قوم اور کسی ملک کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر عالم اقوام پر نگاہ ڈالی جائے تو پاکستان پر اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ پاکستان کی 65% آبادی وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، جو ایٹمی قوت سے بھی کہیں زیادہ بڑی قوت و طاقت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ پاکستان جس کی افواج دنیا کے اندر پہلا نمبر رکھتی ہے، تو یہ پاکستان اس وقت کھٹک رہا ہے۔ پاکستان نے عالم اقوام اور عالم کفر کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتشار ہو، افتراق ہو، خون ریزی ہو، قتل و غارت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے پڑوسی ملک جو منافقانہ پالیسی اختیار کرتے ہوئے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، تو پاکستان کے ساتھ جو بظاہر وہ دوستانہ مراسم رکھتے ہیں، اندر سے پاکستان کے ساتھ بھی وہ خوش نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی نے جن نعمتوں سے نوازا ہے وہ دنیا کے کسی خطے میں اور دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں ہے۔ قابل قدر سامعین اور آنے والے معزز علماء کرام، امائے دین شہر، میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے، اپنے آپ کو بیدار رکھنا ہے، اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا ہے۔ کہیں میری زبان، میری سوچ، میرا قلم پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، اور منبر و محراب یہ وطن عزیز پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ میرا تعلق اگر صحافت سے ہے تو میرا قلم و کرتاس پاکستان کی وفا میں ہونا چاہیے۔ مجھے اللہ نے بولنے کی قوت دی ہے، تو اس بولنے کی قوت کو ہمیں نے اپنے ملک کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اگر کوئی منصب عطا کیا ہے تو وہ منصب بھی آج پاکستان کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی یہاں پر بڑے سے بڑا تاجر ہے اور اس کی تجارت چل رہی ہے تو اس کی تجارت کا استحکام ملکی بقا کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ ملک ہوگا تو منبر و محراب بھی بچے گا، مسجد و مدرسہ بھی محفوظ ہوگا۔ یہ ملک ہوگا تو منڈیاں اور مارکیٹیں بھی آباد ہوں گی۔ یہ ملک ہوگا تو صحافی کا قلم بھی چلے گا۔ یہ ملک ہوگا تو میرے محترم بھائیوں آپ کے یہ پروگرامات بھی چلیں گے۔ اور اگر وطن عزیز اللہ نہ کرے یہ نہ رہا تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو وطن عزیز میں اتحاد و یکجہتی کی فضا کو قائم کرنا ہے، اور علماء کرام بالخصوص اپنی گفتگو مناظرانہ انداز میں نہ کریں۔ علماء کرام اپنی گفتگو کے اندر ایسی چبھنے والی بات نہ کریں کہ جس سے انتشار اور افتراق پیدا ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے اصولوں سے منحرف ہو جائیں،
اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے اپنا اسلوب اور انداز اس کو بہتر بنائیں. جن دو اصولوں کو دنیا مانتی ہے، اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انہی اصولوں کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ میرا اسلوب، میرا طرز تکلم، میرا انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اسلام کے اور وطن عزیز پاکستان کے دشمنوں نے دو طرح کا حملہ وہ ہمارے اوپر کرنا ہے اور ماضی کے اندر بھی کیا ہے. سب سے پہلے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسالک کا آپس میں ٹکراؤ ہو، مسالک کا ٹکراؤ ہو. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو. جہاں وہ یہ دیکھتا ہے کہ کامیابی نہیں ہو رہی، پھر مسالک سے اوپر وہ مذاہب کی طرف جاتا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے کسی اور مذہب کا فرد قتل کروا کے، اور الزام کس پہ لگاتے ہیں؟ کسی جیب میں ڈال لو، کسی مسیحی کا قتل کروا کے الزام مسلمان پہ ہوگا، اور مسلمان کا قتل کروا کے الزام کسی اور مذہب کے اوپر لگائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاکستان میں امن و امان، سکون اور چین نہیں چاہتے. بات صرف مذہب کی نہیں، دینی حلقوں کی نہیں. اگر ہم سیاسی پارٹیوں اور جماعتوں کی طرف دیکھتے ہیں تو انہوں نے جو اس ملک میں تباہی اور بربادی پیدا کی ہے، اپنے مفادات کے لیے، اپنی جھوٹی شہرت کے لیے، ملک کی دولت لوٹنے کے لیے، جو انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں کردار ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ان کو صرف دولت، شہرت یہ چاہیے، اس کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور ملک کے اندر ہر قسم کے انتشار و افتراق کو فروغ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. جب ایک حکومت بنتی ہے منتخب ہو کر تو جناب حزب اختلاف کھڑی ہو جاتی. کوئی بھی حکومت آئے، حزب اختلاف گلے میں ڈھول ڈال لیں گے اور اس کو پیٹنا شروع کر دیں گے. انہوں نے اس ملک کی خدمت کے لیے اور اس عوام کی خدمت کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرنا کہ تعلیمی پالیسیوں کے سلسلے میں کوئی کردار ادا کریں کہ ملک کی تعلیمی پالیسی کیا ہونی چاہیے، مدارس کے اندر پالیسی کیا ہونی چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تنظیم اور تعلیم کا سسٹم کیا ہونا چاہیے. ان کو اس چیز کی ہوش نہیں ہوتی. مہنگائی پر کس طرح قابو پانا ہے، کوئی ان کو عمل دخل نہیں ہے اس سے. اور ہماری خارجہ پالیسی وہ کیسی ہونی چاہیے. کوئی پارٹی بھی آپ کو یہ نہیں کہتی کہ ہم اتنی بہترین خارجہ پالیسی بنانے لگے ہیں تو آپ ہمیں ووٹ دیں. تعلیمی پالیسی ہماری یہ ہوگی، آپ ہمیں ووٹ دیں. اور ہماری داخلہ پالیسی یہ ہوگی، اس لیے ہم آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں. نہ کوئی داخلہ پالیسی، نہ کوئی خارجہ پالیسی، نہ کوئی اقتصادی پالیسی، نہ کوئی تعلیمی پالیسی. ملک ہے کہ جو اللہ کے سہارے پر، اللہ کے آسرے پہ چل رہا ہے، اور یہ بھولی عوام ہر ایک سے ڈسی جاتی ہے. یہ بھولی عوام ہر کسی سے دھوکہ کھا لیتی ہے. وہ دھوکہ باز، وہ نوسر باز، وہ دو نمبر، وہ رنگیلے سیاستدان آپ کو آتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، آپ دھوکے میں آتے ہیں، پھنس جاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی لڑائیاں وہ جناب عروج پر ہوتی ہیں. 4 سال ملیں، 5 سال ملیں، ان کی آپس کی لڑائیوں میں گزر جاتے ہیں. ملک گیا بھاڑ میں. نہ کوئی تعمیر، نہ کوئی ترقی، نہ کوئی پالیسی. روڈ ہیں تو ٹوٹے ہوئے، علاقے ہیں تو گٹروں کے پانی سے بھرے ہوئے، اور جناب تعلیمی ادارے ہیں تو بغیر پالیسیوں کے. اور خارجہ پالیسی، کبھی تو وزیر اعظم آتا ہے وزارت خارجہ کو رکھتا ہی اپنے جیب میں.
کہ یہ وزارت میرے اپنے پاس رہے گی. بھی کیوں رہے گی؟ اس لیے کہ کچھ کرنا کرانا جو نہیں، اس لیے اس کو جیب میں رکھا. نہ جیب سے باہر نکلے گی، نہ اس کو ہوا لگے گی، نہ ملک کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوگی. ملک کے اوپر الزام لگیں، ملک کے اندر محب وطن جماعتوں کو کالعدم قرار دیا جائے، ان کے قائدین کو پسے دیوار زندہ میں ڈالا جائے، کوئی بولنے والا نہیں. طفل تسلیاں ضرور دیتے ہیں کہ آپ کے اندر رہنے سے ملک چلتا رہے گا. ملک کے مفاد کے لیے آپ اندر ہیں، ملک کے مفاد کے لیے وہ اندر ہیں، تو آپ ملک کے مفاد کے لیے اندر کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ باہر کیا کر رہے ہیں؟ اگر پسے دیوار زندہ میں رہنا، قیدیں کاٹنا یہ ملک کے مفاد میں ہے، تو پاکستان کی ساری عوام کو ہی پھر جیل میں ہونا چاہیے، اور ان لیڈروں کو بھی جیل کے اندر ہونا چاہیے. قابل قدر سامعین، یہ ملک بڑے حساس موڑ پہ کھڑا ہے. ایسا حساس موڑ کہ امریکہ شکست کھا کے یہاں سے جا چکا ہے. وہ زخمی بھیڑیے کی طرح پاکستان کو نوچنا چاہتا ہے، پاکستان کو پھاڑنا چاہتا ہے. کیونکہ جب وہ آیا تھا تو بہانہ افغانستان اور نشانہ پاکستان تھا. ٹارگٹ اس کا گرم پانی تھے، کراچی اور گوادر کی بندرگاہیں تھیں، اور آپ کا یہ سی پیک تھا. وہ یہ عزائم لے کے آیا تھا، عزائم اس کے خاک میں مل گئے. اس نے شکست کھائی تو ہندوستان کے حوصلے بھی پست ہو گئے. وہ لوگ جو میدانوں میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ پشت پیچھے آ کے منافقانہ بزدلانہ وار کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک طرف وہ سارے اتحادی جو افغانستان میں جمع ہو کے آئے تھے، آج اکٹھے ہو کے پاکستان کے خلاف وہ سوچ و بچار کر رہے ہیں، اور پاکستان میں حکومت اور حزب اختلاف وہ آپس کی لڑائیوں میں مصروف و مشغول ہیں، اور ہر ایک دوسرے کو چور، ڈاکو، لٹیرا، 2 نمبر، نوسرباز، دغاباز، فراڈیا اور فریبی قرار دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تم سارے ہی سچے ہو، تم سارے ہی سچے ہو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو تمہاری ایک ایک بات پر اعتبار ہے. اسی لیے تو اللہ اکبر تحریک نے میدان سیاست کے اندر قدم رکھا ہے. اللہ اکبر تحریک نے میدان سیاست میں اسی لیے قدم رکھا ہے تاکہ اللہ اکبر تحریک آگے بڑھ کر اس ملک کی خدمت کر سکے، وطن عزیز پاکستان سے غربت کو مٹا سکے، غیر ملکی قرضے ان سے جان چھڑا سکے، اور پسماندہ علاقوں میں تعلیم اور خدمت خلق کا کام کر سکے. اللہ اکبر تحریک میدان میں اسی لیے اتری ہے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی تائید و نصرت سے جب آپ الیکشن میں اللہ اکبر تحریک کا ساتھ دیں گے تو پھر انشاءاللہ ان پنڈالوں میں، ان کانفرنسز میں، سیمینارز میں جہاں اللہ اکبر کا نعرہ گونجتا ہے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کے ایوانوں میں بھی اللہ اکبر کا نعرہ گونجے گا انشاءاللہ العزیز. میں بے حد شکریہ بھی ادا کرتا ہوں قاری زبیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا، چودھری اسامہ صاحب کا، اور ہمارے ڈسٹرکٹ کے اللہ اکبر تحریک کے صدر محترم عبدالحمید بھٹا صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے تمام تر وہ تحصیل کے اور پی پی کے ذمہ داران اور مسئولین جنہوں نے اس پروگرام کے اندر الحمدللہ اپنا بھرپور حصہ بھی ڈالا ہے. اور تحریک جوانان پاکستان، میں کھلے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر تحریک کا آپ اسے جوانوں کا، یوتھ کا ونگ ہی تصور کریں. محترم عبداللہ حمید گل صاحب مجھ سے پہلے خطاب کر کے گئے، جو میرے بھائی ہیں اور ایک جذبے اور ولولے اور تنتنے سے آگے بڑھ رہے ہیں. مجھے ان کے والد گرامی محترم مرحوم جنرل حمید گل صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ تقریباً 12 برس دفاع پاکستان کونسل میں ایک ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. وہ چیف کوارڈینیٹر تھے دفاع پاکستان کونسل کے،
اور ان کے ہمراہ میں کوارڈینیٹر تھا، اور اس کے چیئرمین حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں مرکزی کردار پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب ان کا تھا، حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو جلد رہائی نصیب فرمائے، جنہوں نے وطن عزیز پاکستان کے دفاع کے لیے الحمدللہ دامے دلمے سخنے اپنے کارکنان کے ساتھ قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ کارواں چل رہا ہے، یہ چلتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، امائے دین رینالہ خرد، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ پاکستان اس وقت اس کو آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، آپ کے خلوص کی بھی ضرورت ہے، پاکستان کو اتحاد و یکجہتی کی ضرورت ہے، پاکستان کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے۔ پاکستان جو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے مالا مال ملک ہے، یہ ملک انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ اس کے اندر ہم اتحاد و اتفاق کی فضا کو قائم رکھیں۔ اور میں جو مسیحی برادری کے بھائی آئے ہوئے ہیں اور ان کا وفد آیا ہوا ہے، ان کو بھی بتاتا چلوں، الحمدللہ اللہ اکبر تحریک باقاعدہ طور پر یہ پالیسی رکھتی ہے کہ انہوں نے جو اقلیتی نشستیں ہیں وہاں سے انشاءاللہ العزیز اللہ اکبر تحریک کے پلیٹ فارم سے آپ کو بھی لڑوانا ہے اقلیتی نشستوں سے، اور آپ پاکستان کے معزز فرد ہیں۔ پاکستان حکومت کی، پاکستان کی عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک رکھیں جس طرح کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور پاکستان کا آئین اور اس کی شکیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آخر میں اس پروگرام کے انعقاد پر پوری انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی جڑے بچے نے حفظ مکمل کیتا جی جاؤ جی او میں ایک پھل لو ادھر آؤ ادھر گزار صاحب ادھر آنا نا۔ ہاں جی ہاں جی شیخ اڑے نا ترتیب پوزیشن ہولڈر نے جڑے بچے سب سے پہلے اپوزیشن ہولڈر نے حفظ والے تار گارڈن دے پہلے انہوں نے بلاؤ محسن داؤد نعمان عدیل ذیشان ظفر عبدالرحمان رشید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام کی طرف گامزن ہے۔ ابھی محمدیہ قرآن انسٹیٹیوٹ جو کہ رینالہ خرد کی تاریخ میں ایک مثالی کردار رکھتا ہے، حفظ القرآن کا بہترین ادارہ ہے، تو حفظ القرآن کے بچوں کا الحمدللہ کل ٹیسٹ ہوا ہے۔ اس میں ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے مکمل قرآن مجید حفظ کیا ہے، اور اس سے کم پارے والے بچے جو ہیں ان کا بھی تینوں کیمپسز میں امتحان ہوا ہے۔ ان میں ابھی انعامات کی تقسیم ہوگی۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں، ہمارے مہمان خصوصی بچوں میں انعامات تقسیم کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں ہمارا جو کیمپس نمبر 3 ہے جی، کیمپس نمبر 3 تارک گارڈن جو ہمارا ادارہ ہے حفظ کا، اس میں جو پوزیشن لینے والے بچے ہیں ان میں پہلی پوزیشن 2 بچوں نے لی ہے، محسن داؤد اور نعمان عدیل۔ محسن داؤد، نعمان عدیل، انہوں نے الحمدللہ پوری کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس کے بعد دوسری پوزیشن جس بچے نے حاصل کی ہے تارک گارڈن کیمپس نمبر 3 میں ذیشان ظفر، حافظ ذیشان ظفر، اور تیسری پوزیشن جس بچے نے حاصل کی ہے وہ ہے عبدالرحمان رشید، عبدالرحمان رشید بھائی، جس نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے تارک گارڈن کیمپس نمبر 3 میں۔ اس کے بعد دوسرا شعبہ جو وہاں پہ بڑی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ چل رہا ہے وہ ناظرۃ القرآن کا شعبہ ہے۔ اس میں پہلی پوزیشن 2 بچوں نے حاصل کی ہے، زین سلیم، اشعر حمید، زین سلیم، اشعر حمید، انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے بھی 2 بچے ہیں جن میں ارسل حمید، عدیل سکندر، ان بچوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور تیسری پوزیشن ناظرۃ القرآن میں جس بچے نے حاصل کی ہے اس کا نام ہے ضیاء الرحمان، ضیاء الرحمان بھائی، انہوں نے ناظرۃ القرآن میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ کے اعزازی نام ہے
جی یہ حفاظ ہیں کر صاحب جی حفاظ ہاں کچھ الحمدللہ جو ہمارے مکمل جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے حفاظ کرام ان کو میں دعوت دوں گا. حافظ ذیشان ظفر, حافظ اسامہ اقبال, محمد نعیم بخاری, حافظ ارسلان, حافظ ثاقب عارف, حافظ افضال نذیر. یہ الحمدللہ انہوں نے مکمل قرآن مجید حفظ کیا ہے. ان میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے. اور آخر میں جو ہمارا کیمپس نمبر 3 تارک گارڈن میں حفظ کا ادارہ ہے, ان میں بنیادی طور پہ جو ہے وہ سرپرستی کا کہہ لیں یا پھر طلباء کے ساتھ ہمدردی اور شفقت اور ان کی نگرانی کا معاملہ کہہ لیں. اس میں سر فہرست جو مقامی ساتھی ہیں ان میں چودھری راشد حمید صاحب وابڈا والے, چودھری راشد حمید صاحب, ان کو ایس ڈی او وابڈا, ان کو اعزازی انعام کے لیے میں دعوت دوں گا وہ سٹیج پر آئیں اور انعام وصول کریں. دوسرے نمبر پر قاری مصطفیٰ فیضی صاحب کے جو معاون ہیں نائب ہیں قاری عبدالرشید فیضی صاحب, ان سے میں التماس کرتا ہوں وہ سٹیج پر آئیں اور اپنا انعام وصول کریں. اس کے بعد کیمپس نمبر 2 20-2L بائی پاس, جس کے مدرس فضیلت الشیخ محترم قاری عبدالرحمن السدیس حافظہ اللہ, یہاں پہ 3 بچوں نے پہلی, دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. حفظ القرآن کی کلاس میں پہلی پوزیشن جس بچے نے حاصل کی ہے محمد عامر. دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچے ہیں عثمان غنی, اور تیسری پوزیشن حفظ القرآن کی کلاس میں جس بچے نے حاصل کی ہے وہ ہے محمد خلیل. محمد خلیل. اس کے بعد ناظرۃ القرآن میں جو وہاں پہ دوسرا شعبہ ہمارا صبح شام جس میں ناظرۃ القرآن پڑھایا جاتا ہے, پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے 2 بچے ہیں محمد سجاد ذوالفقار, محمد سجاد ذوالفقار, اور اس کے ساتھ ہیں حذیفہ اشرف. ناظرۃ القرآن میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے محمد سجاد ذوالفقار اور حذیفہ اشرف. دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے بھی 2 بچے ہیں جن میں پہلا محمد اویس ہے اور ان کے ساتھ ہیں محمد علی. یہ 2 بچے ہیں جنہوں نے ناظرۃ القرآن میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے بھی 2 بچے ہیں محمد فیصل اور سمر عباس, محمد فیصل اور سمر عباس. اس کے بعد محمدیہ قرآن انسٹیٹیوٹ کا مین کیمپس جامع مسجد سارا مسعود ٹاؤن, حفظ القرآن کی کلاس میں پہلی پوزیشن جس بچے نے حاصل کی ہے محمد عبداللہ بن میاں محمد مشتاق صاحب, محمد عبداللہ بن میاں محمد مشتاق صاحب. دوسری پوزیشن جس بچے نے حاصل کی ہے محمد عمر بن محمد عبدالستار. جامعہ مسجد سارا کیمپس نمبر 1 میں دوسری پوزیشن حفظ القرآن میں جس نے حاصل کی ہے محمد عمر بن محمد عبدالستار. اور تیسری پوزیشن جس بچے نے حاصل کی ہے وہ ہے محمد فیض بن محمد فاروق. تیسری پوزیشن حفظ القرآن میں حاصل کرنے والے جو بچے ہیں محمد فیض بن محمد فاروق. الحمدللہ حافظ ضیاء اللہ تے حافظ خلیل جمیل اتنے نے بچے 2 حفظ انہوں نے کیتا ہے. حافظ ضیاء اللہ ابھی کیا ہاں جی 20 چک جو ہمارا کیمپس نمبر 2 ہے قاری عبدالرحمن حافظہ اللہ, ان کی زیر نگرانی چل رہا ہے. حافظ ضیاء اللہ ولد محمد علی, یہ مردانی سے ہیں, موضع مردانی سے حافظ ضیاء اللہ ولد محمد علی. دوسرا بچہ نام کیا؟ حافظ خلیل ولد جمیل. دوسرا بھائی جس نے حفظ القرآن مکمل کیا ہے حافظ خلیل ولد محمد جمیل, یہ سمندری سے ان کا تعلق ہے. حافظ خلیل بن محمد جمیل ان کا تعلق سمندری سے ہے. ایک اعزازی نام قاری زکوان ذکی صاحب. ہاں جی قاری زکوان ذکی صاحب اعزازی نام. اعزازی انعام کے لیے ہمارے ادارے کے بڑے ہی بہترین معاون ہمارے محترم بھائی قاری زکوان ذکی صاحب, جو کہ ذکی اسلامک سینٹر کے نام سے حفظ القرآن کی کلاس چلا رہے ہیں مسلم ٹاؤن کے اندر. تو ان کو میں التماس کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور مہمانوں سے اپنا اعزازی انعام وصول کریں. قاری زکوان ذکی صاحب.
بس اوکے ہاں دعا ہاں جی سر میں دن راستے جو مڑ کے آیا نہیں تو دعا منگنی 15 منٹ کی کھانا پسند کرنا دعا منگنا ٹھیک ہے ایک اعلان کر لو ایک اعلان کر لو ابھی انشاءاللہ العزیز تمام مہمانوں کے لیے محمدیہ قرآن انسٹیٹیوٹ ذکی اسلامک سینٹر تحریک اللہ اکبر کی طرف سے شاندار کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے. تمام بھائی تمام دوست کھانا کھا کر جائیں, اور جو دور سے مہمان آئے ہیں ان بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ کھانا الحمدللہ وافر ہے, کوئی بھائی بھی کھانا کھائے بغیر نہ جائے. جزاکم اللہ خیرہ. ہم تمام بھائیوں کا, بزرگوں کا, دوستوں کا, نوجوانوں کا اور رینارا کے ان تمام غیور باسیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, بالخصوص جو چوچک سے, باما بالا سے, بارادہ رام سے, حجرہ شاہ مقیم سے, سائی وال ڈویژن سے, چچا وطنی سے الحمدللہ ہمارے پاس تشریف لائے. ہم ان کو سرزمین رینارا پر خوش آمدید کہتے ہیں, اور اہلیان رینارا خرد کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی. دعا کے فوراً بعد تمام مہمانوں کے لیے الحمدللہ 2 ڈبے ہم نے انتظام کیا ہے, ہر بندے کے لیے 2 ڈبے انشاءاللہ ملیں گے. اتنا وافر انتظام ہے. تمام بھائی کھانا کھا کر جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. دعا ہوگی, دعا کے بعد کھانا ہوگا. السلام علیکم. ایک انشاءاللہ ایک نوجوان کا جذبہ ہے کہ میں نے ایک جہادی ترانہ پیش کرنا ہے. انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آپ کے لہو کو گرمانے کے لیے اور آپ کی مردہ نبضوں میں مردہ نبضوں کو جنبش دینے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ قاری علی معاویہ صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی, ناظم تبلیغ محمدیہ قرآن انسٹیٹیوٹ. وہ آپ کے جذبات کو گرمانے کے لیے, آپ کی مردہ نبضوں میں احساس کو زندہ کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ کے سامنے جہادی ترانہ پیش کرتے ہیں. اس کے فوراً بعد دعا ہوگی اور دعا کے درمیان میں کھانا ہوگا انشاءاللہ. تمام بھائی کھانا کھا کر تھوڑی ایکو چھاڑ دی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبضیں زندہ ہی ہیں تو زندہ نبضوں کو گرمایا جاتا ہے. ضرورت تو نہیں تھی, چونکہ ابھی آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے تو وہ چند منٹ میں یہاں پہ پہنچ جائے گا, تو اس لیے میں نے سوچا کہ الحمدللہ امیر محترم حافظ محمد سعید حافظہ اللہ, ان کی زیر نگرانی جو وقت گزارنے کا موقع ملا تو انہوں نے جو نصیحتیں ہمیں کی دنیاوی اور اخروی لحاظ سے, تو ان کا نچوڑ میں چند اشعار کی شکل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والی, صحت والی, تقوی والی, سکون والی, راحت والی, برکت والی عمر عطا فرمائے. وفا کی راہ چل پڑے ہیں پھول کیا تو خار کیا, جہاد کے ان مرحلوں میں جیت کیا تو ہار کیا. وفا کی راہ چل پڑے ہیں پھول کیا تو خار کیا, جہاد کے ان مرحلوں میں جیت کیا تو ہار کیا. ستم کا جو رواج ہو, عدو کا جو مزاج ہو, ہماری اس سے جنگ ہے تو جنگ سے فرار کیا. ستم کا جو رواج ہو, عدو کا جو مزاج ہو, ہماری اس سے جنگ ہے تو جنگ سے فرار کیا. ہے جنتوں کی آرزو شہادتوں کی جستجو, تو پھر چلو محاذ کی طرف یہ انتظار کیا. وفا کی راہ چل پڑے ہیں
ہیں پھول کیا تو خار کیا، جہاد کے ان مرحلوں میں جیت کیا تو ہار کیا۔ غلام جس کے ہو چلے اسی کے ہاتھ فیصلہ، رضائے حق کی راہ میں یہ قید کیا یہ دار کیا۔ غلام جس کے ہو چلے اسی کے ہاتھ فیصلہ، رضائے حق کی راہ میں یہ قید کیا یہ دار کیا۔ کریں گے بس جہاد ہم حالات جس طرح بھی ہوں، اگر ہے سازگار کیا نہیں ہے سازگار کیا۔ وفا کی راہ چل پڑے ہیں پھول کیا تو خار کیا، جہاد کے ان مرحلوں میں جیت کیا تو ہار کیا۔ خزاں نے ہم کو جو زخم دیے ہیں وہ تو یاد ہے، نہیں خبر تو یہ کہ ہے وہ نغمہ بہار کیا۔ خزاں نے ہم کو جو زخم دیے ہیں وہ تو یاد ہے، نہیں خبر تو یہ کہ ہے وہ نغمہ بہار کیا۔ لٹا چکے ہیں جان و دل نوید وصل ہی پہ، ہم تڑپ رہے ہیں شوق میں سکون کیا قرار کیا۔ وفا کی راہ چل پڑے ہیں پھول کیا تو خار کیا، جہاد کے ان مرحلوں میں جیت کیا تو ہار کیا۔ یہ جو آخری شعر میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے لگا ہوں، امیر محترم جب بھی حالات کشیدہ ہوتے، پابندیوں کا پریشانیوں کا سامنا ہوتا، حالات تنگ ہو جاتے، تو تب یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے، ہے کتنی اپنی بندگی تو کتنا رب کا ہے کرم، جب اس قدر عطا ہو تو سجود کا شمار کیا۔ ہے کتنی اپنی بندگی تو کتنا رب کا ہے کرم، جب اس قدر عطا ہو تو سجود کا شمار کیا۔ وہ جس کے ہم تھے منتظر وہی بلا رہا ہے اب ادھر ادھر یہ دیکھنا رشید بار بار کیا۔ وفا کی راہ چل پڑے ہیں پھول کیا تو خار کیا، جہاد کے ان مرحلوں میں جیت کیا تو ہار کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلامان محمد کے وفاداروں کو جھک جانا نہیں آتا، تختہ دار ہو یا جیل انہیں رک جانا نہیں آتا۔ اے اسلام کے دشمنوں، اے دین کے دشمنوں، اے میرے نبی کے دشمنوں، سن لو یہ تمہاری بھول ہے کہ ان مظالم سے پھسل جائیں گے ہمارے یہ قائدین، ہمارے یہ لیڈران، ہمارے یہ رہنما جو اتحاد امت کے لیے رات کے سناٹے میں الحمدللہ پوری امت کو جوڑنے کے لیے، مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ طاغوت کے سامنے انہیں جھک جانا نہیں آتا۔ تو یہ تھے فضیلت الشیخ قاری علی معاویہ صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ناظم تبلیغ محمدیہ قرآن انسٹیٹیوٹ، جو کہ جہادی ترانے سے ہمارے لہو کو گرما رہے تھے۔ اب میں دعا کے لیے اور اختتامی کلمات کے لیے دعوت دوں گا ہمارے شہر رینالہ کے عظیم قائد، معزز، عالم دین، فضیلت الشیخ حضرت مولانا سید محمد اکرم ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ہماری متحدہ علماء کونسل رینالہ خود کے، وہ آئیں آپ کے سامنے انشاءاللہ اختتامی کلمات اور اس کے بعد دعا کروائیں گے انشاءاللہ۔ تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ سید محمد اکرم ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالی۔
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز محترم قابل صد احترام علماء کرام، حفاظ کرام اور آپ تمام سامعین حضرات، خصوصاً میں حافظ محمد زبیر صاحب جنہوں نے یہ بہت خوبصورت پروگرام سجایا اور دور دراز سے آپ بھی تشریف لائے اور مہمانان کرام تشریف لائے، علماء کرام، مجاہدین اسلام تشریف لائے، میں اپنی طرف سے اور حافظ محمد زبیر کی طرف سے میں تمام مہمانوں کا دل کی تہہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھ جیسے گناہگار کو بھی حوصلہ دیا کہ سٹیج پر آنے کی دعوت دی ہے۔ یہ اتحاد امت مسلمہ کے اتحاد اور ایک جگہ اس پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کا پروگرام رکھا گیا جو کہ دینی ادارے کی طرف سے بھی منسوب ہے۔ حفاظ کرام، طلباء کرام اور جو مدرسے کی سالانہ کارکردگی، جو کچھ مدرسے میں پڑھایا گیا، جو کچھ مدرسے نے محنت کی ہے، وہ تمام محنت کا ثمرہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اور اس کو عوام الناس میں اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ آپ حضرات کو اچھی طرح علم ہو جائے کہ امت مسلمہ کے لیے جو اتحاد کا سبق کسی مسجد یا مدرسے سے ملتا ہے اور وہ کسی اور ادارے سے نہیں ملتا۔ میرے اور آپ کے اللہ کے نبی پیغمبر امام الانبیاء تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اللہ کا قرآن پیش کیا اور اس قرآن کے سائے میں لوگوں کو جوڑنا شروع کیا، رب ذوالجلال نے یہ مہربانی فرمائی ہے کہ جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، پھر آپ نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا، اور آپ نے اپنے مختصر دور نبوت کے اندر جو صرف 23 سالہ دور ہے، اس دور میں جو محنت کی ہے، 1.5 لاکھ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تیار کیا، پھر پوری دنیا کے اندر وہ 1.5 لاکھ صحابہ کرام پھیلے جنہوں نے مسجد کے محراب و ممبر سے لے کر اور تختے تک اور تختہ دار پہ لٹک کر بھی اس تخت کی حفاظت کی ہے جس کو بادشاہی کا تخت کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں، ہمیں اپنی تاریخ آج یاد نہیں ہے، کاش کہ ہم اپنی تاریخ یاد کرتے۔ آج دنیا کے اندر کسی مذہب کے پاس ہمارے پیارے پیغمبر جیسا نبی نہیں ہے، ہمارے قرآن جیسا قرآن نہیں ہے، ہمارے صحابہ کرام جیسے کوئی صحابہ نہیں ہے۔ ہمارے خلفائے راشدین کے دور میں ہم حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ کریں، ایسا پوری زمین کائنات کے اندر نہ صدیق اکبر سے پہلے نہ آج تک نہ قیامت تک ایسا خلیفہ دنیا کے اندر آئے گا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جس وقت آپ دنیا سے جا رہے تھے 11 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ حالت یہ تھی امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے جو آپ نے فکر کی ہے کہ حالت یہ تھی کہ آپ فرما رہے تھے کہ مجھے پرانی چادروں میں کفن دیا جائے۔ آج ایسا حکمران تاریخ اسلام تاریخ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے دور اقتدار کے اندر اعلان فرمایا کہ انسان تو انسان کی تو بڑی قدر ہوتی ہے، انسان کا تو بڑا احترام ہوتا ہے، انسان تو بہت اونچی شے ہے۔ اگر کتا بھی دریائے فرات کے کنارے پر بھوکا رہ گیا، پیاسا مر گیا، عمر بن خطاب اس کتے کا بھی حساب دے گا، اللہ اس کا بھی حساب لے سکتا ہے۔ ایک کتے کی فکر کرنے والا امیر المومنین روئے زمین کائنات کے اندر اتنا عظیم اسلام کا وہ جرنیل ہے جس کے روب اور دبدبے سے دنیا کفر کانپتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ حکمران عطا فرمائے ہیں،
उन्होंने पूरी दुनिया उम्मत मुस्लिमा के लिए सब कुछ कोशिश करके अपना सब कुछ कुर्बान किया। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी हुक्मरानी 44 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी, इतने बड़े हुक्मरान थे, लेकिन तकवा तहारत में इतने बड़े इमाम थे। एक रकात में अल्लाह का पूरा कुरान पढ़ा करते थे, एक रकात में पूरा कुरान सुना दिया करते थे। इतने मजलूम इंसान और इतने खूबसूरत इंसान, इतने अल्लाह ताला ने शरीफुल नफ्स इंसान हमें अता फरमाए। वो हुक्मरान हैं कि जिनकी सखावत आज तक दुनिया में जारी है। जो उन्होंने वो कुआं खरीदा और बाग आज तक मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा के अंदर उसकी सखावत फैल रही है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला से बड़ा कायनात के अंदर कोई सखी नहीं आया जिन्होंने कुरान मजीद को जमा करके उम्मत के हवाले करके उम्मत को एक कुरान पर जमा किया और इत्तेहाद उम्मत का सबसे बड़ा सबक दिया। आइए शेर खुदा अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रजी अल्लाह ताला की शान, जिनको अल्लाह तबारक व तआला के लाडले हबीब ने फरमाया असदुल्लाह, ये अल्लाह का शेर भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह का शेर है, अल्लाह के नबी का शेर है। ये मैंने चंद कलिमात आप हजरात के सामने रख दिए। इत्तेहाद उम्मत में जो रात दिन तगो दो, हर एक प्रोग्राम शहर में मैं देखता रहता हूँ, कभी किसी उन्वान से प्रोग्राम, कभी किसी उन्वान से प्रोग्राम। ये बहुत बड़ी सआदत है। मैं दिली तौर पर और दिल की अपनी गहराइयों से आपसे भी इल्तमास करता हूँ, दुआ करें अल्लाह ताला इस नौजवान हाफिज मोहम्मद ज़ुबैर की ज़िंदगी अल्लाह ताला सलामत रखे और अल्लाह ताला इस नौजवान को खूब अच्छी उम्र नसीब फरमाए, सेहत और तंदरुस्ती के साथ नसीब फरमाए। इनके जितने दीन के सिलसिले हैं अल्लाह पाक इनको अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए और मज़ीद अल्लाह ताला इनमें तरक्की भी नसीब फरमाए। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ेंगे, दुआ होगी। बात की भी 10-12 मिनट की दुआ अच्छा, पूरी उम्मत के लिए जोड़ने के लिए दुरुशी पढ़ेंगे सारे हज़रात भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इलाहुल आलमीन, इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजाया गया, अल्लाह इसको अपनी रज़ा के लिए अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, जो भी हमारे नेक मकासद हैं अल्लाह उनमें हमें कामयाबी नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, तमाम दीनी मदारिस को खुसूसन अल्लाह मदरसा मोहम्मदिया स्टेट की तरफ से जो ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया, अल्लाह ताला इस मदरसे को खूब तरक्कियाँ नसीब फरमा, रात दिन तरक्कियाँ नसीब फरमा। जिन बच्चों ने अल्लाह कुरान मजीद हिफ्ज़ किया और जो तालीमात हासिल की हैं, इलाहुल आलमीन तमाम को अमल करने की तौफीक नसीब फरमा, उनके इल्म अमल में बरकत नसीब फरमा, उनके वालिदैन को जज़ाए खैर नसीब फरमा, तमाम हाज़रीन के कारोबार माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकत नसीब फरमा। हम सब का आना बैठना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जिन मेहमानों ने या अल्लाह बयान फरमाया, नात खानी हुई, कुरान मजीद की तिलावत की गई, रब्बुल आलमीन तमाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन तू करीम है, सब पे करम फरमा, अल्लाह तू रहीम है, सब पे रहम फरमा। इलाहुल आलमीन फजल का, करम का, रहम का मामला फरमा। जितने हजरात ने भी इस प्रोग्राम के अंदर जिस लिहाज से भी दामे दिल में सुख ने तामुन किया, अल्लाह तमाम के तामुन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, अल्लाह तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, इसी तरह रिनाला खुर्द की सरजमीन पे जो इत्तेहाद और इत्तेफाक का सबक और दरस दिया जा रहा है, इलाहुल आलमीन नजर बस से बचाते हुए अपनी बारगाह में से कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन पूरी दुनिया के अंदर या अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को इत्तेहाद नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जितने भी लोग इलाहुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, अल्लाह जानी माली मुल्की जो भी जिस नजरिए का दुश्मन है, इलाहुल आलमीन उनको हिदायत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन अगर उनके मुकद्दर में हिदायत नहीं, अल्लाह तबाह बर्बाद फरमा, हमारे रास्ते से दूर फरमा। इलाहुल आलमीन तो रहीम है, सब पर रहम फरमा दे। अल्लाह तमाम हाज़रीन के कारोबार
مال جان عزت آبرو میں برکت نصیب فرما الہ العالمین جو بیمار صحت کامل نصیب فرما جو پریشان حال سب کی پریشانی کو دور فرما الہ العالمین جتنے لوگ مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں سے انہیں نجات عطا فرما الہ العالمین جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں الہ العالمین سب کی جائز نیک حاجات کو پورا فرما اس مجمع کے اندر جتنے لوگ دل میں تمنا لیے بیٹھے ہیں ہر ایک کی جائز نیک تمنا پوری فرما الہ العالمین زندگی اسلام پر نصیب فرما خاتمہ ایمان پر نصیب فرما جتنے بھی قرآن کے مدارس سے اللہ سب کی حفاظت فرما اللہ اپنے خزانہ غیب سے سب کی مدد فرما الہ العالمین سب کی نصرت فرما جو کچھ مانگا مولا نصیب فرما جو کچھ نہ مانگ سکے اپنی شایان شان نصیب فرما صلی اللہ تعالی علیہ خیر حضرات بھی بیٹھے رہے دعا تو مکمل ہو رہی ہے لیکن آپ بد نظمی نہ کریں آپ کو باعزت طریقے سے کھانا دیا جا رہا ہے باعزت طریقے سے کھائیں دعا مانگتے رہیں اور ساتھ ساتھ یہ کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالی بھائیوں یہ دعا کے خلاف ہے میرے بھائیوں اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اس دوران اگر دیکھو ہم دعا کو چھوڑ کر اگر افراتفری پیدا کریں گے ماحول خراب کریں گے تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں دعا مانگے پوری امت مسلمہ کے لیے جو امت مسلمہ سسک رہی ہے میرے بھائیوں ہم دعا بھی نہیں مانگ سکتے کھانے کی خاطر بھئی آپ اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھیں حضرات محترم بہت خوبصورت پروگرام ہے آخر کے اندر کسی قسم کی بد نظمی نہ کریں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم وفقنا لجهد دينك ما تحب وترضى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم الہ العالمین ہم سب کی جائز نیک حاجات کو پورا فرما الہ العالمین ہمیں دین اسلام کے لیے الہ العالمین ہر قسم کی قربانی دینے اور پیش کرنے کے لیے قبول فرما الہ العالمین اللہ اپنی ذات کے علاوہ الہ العالمین سب کا ہمارے دلوں سے ڈر خوف ختم فرما صرف اپنے ذات عالی کا ڈر الہ العالمین ہمیں نصیب فرما الہ العالمین زندگی اسلام پر خاتمہ ایمان پر نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین